الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم. سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے، جس کے 10ویں رکوع کے چند آیات ہیں اور پھر 11واں رکوع ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ بتا دیا گیا کہ جو جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دوزخ سے بچایا جانا اور جنت میں داخل کرنا جانا اصل کامیابی کا پیمانہ ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہر دور میں آزمایا جائے، مال سے، جان سے اور باتوں سے۔ چنانچہ یہ تاریخ رہی ہے اسلام کی، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت طیبہ ہوئی، آج تک بھی مسلمان ہر دور میں آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں
کہ جان اور مال محفوظ نہیں ہے، اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں باتیں سننے میں ملتی ہیں۔ چنانچہ اگر کہیں فساد نہ ہو، کہیں مال نہ لوٹا جائے مسلمانوں کا، کہیں جان نہ لی جائے، تو زبانوں سے کفر و شرک کرنے والے یہودی اور عیسائی دردناک تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور دوسرے حضرات اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ تلقین کی گئی تھی اگر تم ان آزمائشوں پر صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یہ بڑی بات بھی ہے اور کامیابی کی دلیل بھی ہے، ثابت قدم رہو۔ یہ پچھلی آخری آیت کا خلاصہ تھا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو، یاد دلاؤ ان لوگوں کو جن لوگوں سے میثاق میں عہد لیا گیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا اہل کتاب سے؟ کہ تم لوگوں کے نفع کی باتیں بیان کرو، جو احکام تورات میں تم کو دیے گئے ہیں تم اس کو بیان کرو گے، ولا تکتمون، اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور اس کے ذریعے معمولی قیمت پر خرید لیا۔ دنیا کو لے لیا انہوں نے، آخرت کو چھوڑ دیا۔ فبئس ما یشترون، کتنی بری خریدی ہے ان کی، کتنی بری تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق میں عہد لیا تھا، تو کیا عہد لیا تھا؟ دو عہد تو مشہور ہیں، ایک تو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب عرباں نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب۔ دوسرا میثاق میں عہد یہ لیا گیا تھا تمام انبیاء سے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ سنا کہ جب پوچھا گیا تھا کہ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کہ تم نے اقرار کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ انبیاء سے عہد دیا گیا تھا تیسرا کہ وہ مخلوق تک، اللہ کی دوسری مخلوق تک اللہ کے احکام کو، اس کی الوہیت کو، ربوبیت کو پہنچائے۔ چوتھا عہد یہ تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، خصوصاً یہ اہل کتاب، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، ان لوگوں سے عہد دیا تھا کہ تم کتاب کے احکام کو پہنچاؤ گے لوگ اور چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی کہ تورات میں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام تورات دے کے بار بار ان سے تاکید کرتے تھے کہ تم یہ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ نے ایسی تاکید کی تھی، ہر ساتھ ساتھ میں ایک ملا ہوتا تو پوری تورات کو پڑھ کے سنا۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ بڑے پتھروں پر تختیوں کی طرح تورات کے احکام کو لکھ دینا۔ ہیکل سلیمانی کا جو جانشین تھا 700 سال تک خود اس کو تورات ہاتھ نہیں لگی، اس کو معلوم نہیں تورات کیا چیز۔ اس طرح انہوں نے پوشیدہ رکھا، لوگوں سے احکام الہی کو بیان نہیں کیا، بلکہ ولا تکتمون چھپا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ تشریف آوری کا تذکرہ توریت میں بھی انجیل میں بھی، تو اس کتاب والے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا گیا تھا کہ تم حضور کے صفات کو بیان کر لو، ان کی آمد کا تذکرہ کر لو، وہ نہیں کی، بلکہ اس کو چھپا دیا، معمولی قیمت لے لے کے غلط احکام بتا دیتے تھے۔ لوگوں سے پوچھتے، کچھ بات پوچھنے آئے تو کیا چاہتے ہیں تم؟ کتاب کے احکام تو رہنے دو اپنی طرف، تم چاہتے کیا ہیں؟ بھائی ہم ایسا ایسا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے اتنے پیسے وہی لکھ کے اللہ کے۔ یہ تو خاص اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی اس میں یہ بات ہے کہ علم والے کبھی علم کو نہ چھپائیں۔ کوئی مسئلہ دریافت کرے تو اس کا چھپانا حرام ہے، ہرگز نہ چھپائیں، لوگوں سے بیان کر دینا۔ البتہ علم دو طرح کا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علم تو وہ ہے جو میں تم کو بیان کرتا ہوں، دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ یہ علوم اسرار ہے۔ اگر آدمی اہل نہ ہو، جو چیز بیان کی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، اس کا اہل نہ ہو تو اس کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، خاموش رہنا، کف لسان کرنا۔ جو چیز بیان کے قابل ہے اس کو بیان کر دینا، جو چیز سمجھ نہیں سکتا اس کو نہیں بیان کرنا۔ چنانچہ کہا گیا کہ وہ علوم اسرار جو لوگ سمجھتے نہیں اس کو بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ جانور کے گلے میں موتی کا ہار ہے، اس کو بیان۔ اگر کوئی سمجھ نہیں رکھ سکتا ہے کسی احکام کے لیے تو وہ مسئلہ بھی اس سے بیان نہیں کرنا، کیونکہ اس سے فتنہ ہو جائے گا یا غلط سمجھ لے گا۔ ہمارے فقہ میں ایک قول ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو سچی ہے لیکن ارادہ اس سے باطل کا ہے۔ بات تو سچی بولتا لیکن ارادہ اچھا نہیں رکھتا، تو ایسے فتنوں سے بھی وہ چیزیں بیان نہیں کرنا۔ تو اہل کتاب کو یہ جو تاکید کی گئی تھی وہ مسلمانوں کو بھی ہے۔ مسلمان علماء اپنے علم کو نہ چھپائیں بلکہ بیان کرتے رہیں۔ ہاں وہ علم جس سے فتنے کا اندیشہ ہو، جو لوگ سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہو، اس سے کف لسان کر لینا، خاموش بیٹھ جانا۔ اب یہ اس میں ایک بات یہ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیان کر دینا، بیان کرنا خود چھپانے کی ضد ہے، لیکن پھر الگ سے لائے وَلَا تَكْتُمُونَ بول گئی، اس کو چھپانا بھی نہیں۔ یہ کیا بات ہے جو چھپانا نہیں؟ یہ کہ احکام الہی کو بدل دینا، اصل کو چھپا کے احکام الہی کو بدل کے پیش کر دینا لوگوں کے سامنے۔ حضور کے صفات، حضور کی آمد کے تذکرے، حضور کی نشانیاں لوگوں سے بیان نہیں کرنا۔ اگر کوئی پوچھتے تو بھی ٹال دینا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بری ان کی خریدی ہے، تھوڑے سے چیز میں خرید لی دنیا، دین دے کے دنیا کو خرید دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ زبانی کوئی مسئلہ پوچھے تو بتا دینا چاہیے۔ جہاں لکھ کے دینے کی نوبت آتی ہے اس کو اجرت دینا جائز ہے، کیوں کتابت ہوتی ہے، اس میں اس کا مہر لگانا پڑتا ہے، اور بہت ساری حکمتیں مسئلے ہیں۔ البتہ چلتے چلتے کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، مسئلہ بتا دینا چاہیے۔ اگر فتویٰ طلب کر تو لکھ کے تو اس کو تو اجرت اس کے لیے جائز قرار دی۔ بہر صورت علم کو نہیں چھپانا۔ علم ایسا خزانہ ہے، جتنا لٹائے خزانے میں اضافہ ہوتی رہے، اور جتنا چھپائے خزانے میں کمی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ علم کو بار بار تکرار کرنے کی وجہ سے، بار بار لوگوں کو سنانے کی وجہ سے، بار بار بیان کی وجہ سے علم تازہ رہتا ہے، اور اس کو نہ سنائے نہ بیان کرے تو علم میں آدمی کے ذہن سے، دل سے نکل جاتا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا، تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا وہ عذاب الہی سے بچا لیے جائیں گے۔ وہ خوش ہوتے ہیں ان کرتوتوں کی بسبب جو انہوں نے کیا، اور یہ آرزو بھی رکھتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، کہ وہ کاموں پر بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام انہوں نے نہیں کیے ہیں اس کی تعریف بھی کی جائے۔
اللہ تعالیٰ کا قانون تو ایسا نہیں ہے، جو کرتوت لوگ کرے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ حضور کوئی بات پوچھتے ان سے، اشارے نزول یہ ہے، حضور کوئی بات کسی سے اہل کتاب سے بلایا، ایک مرتبہ پوچھا کہ اس کے متعلق کیا ہے، تو انہوں نے حضور سے غلط بیان کر دی، چھپا دی، حضور کی بعثت سے متعلق کیا ہے چھپا دیا، خاموش بیٹھ گئے۔ تو یہ سمجھ کے خوش ہو گئے، ہم نے بہت اچھے چال بازی سے کام کر دیا ہے، کیسی چال چلی ہے۔ پھر امیدوار کیسے رہتے؟ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو نیکی ہم نے نہیں کی ہے اس کی تعریف بھی کی جائے، چھپانے کی۔ مثلاً جہاد میں لے گئے، حضور تشریف لاتے جہاد سے تو عذر بیان کرتے، ہم اس وجہ سے نہیں، غلط بیانی سے کام لیں، اور بولتے ہم نے کیسی چال چلی ہے، مخاطب کو مطمئن کر دیا ہے نہیں جا کے بھی غلط بیانی سے۔ پھر امیدوار بھی رہتے، جس طرح مجاہدین کی تعریف کی جا رہی ہے ہماری بھی تعریف کی جائے ویسے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر تعریف کی جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ہرگز اس پر خیال نہیں کرنا کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اب یہ خاص حکم تو ان کے لیے، لیکن مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، خبردار تم ایسے مکر و فریب کے چاند نہیں چلنا، اور جو کام نہیں کیے اس پر خوش رہنا، خاموش بیٹھ جانا، اپنی تعریف کے خواہش مند ہونا۔ یقیناً نیکی کرنے پر خوش ہونا، برائی کی سزا ہونے پر رنجیدہ ہونا، یہ اچھی علامت ہے، لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ نیکی کرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں، اس کا چرچا کیا جائے، اخلاص کے خلاف۔ اور جو کام نہیں کیے ہیں اس سے منسوخ کر کے اگر کوئی تو بڑا خوش ہو جانا کہ ہماری بھی تعریف کی جائے۔ آدمی متقی، پرہیزگار، زاہد، ان سب کو روکا گیا ہے، علماء کو روکا گیا ہے۔ جو کام نہیں کیے ہیں اس کے اوپر آپ تعریف کے متمنی نہیں رہنا، لوگ تعریف کریں اس کے خواہش مند نہیں ہونا۔ تہجد نہیں پڑھتے ہیں لوگ تہجد گزار ہیں، بڑے خوش ہو گئے، اس لیے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگرد کو، پیر اپنے متقین کو خاص طور سے تنبیہ کرنا کہ پہلے تو ایسے مکر و فریب بھی نہیں چلنا جو احکام اسلام کے خلاف ہو، جو کام نہ کیے ہوں اس پر خوش ہونے کی کوئی تمنا بھی نہیں رکھنا۔ آدمی متمنی ہوتا ہے کہ ہمارا بھی نام تعریف میں شامل کیا جائے، ہم نہیں رہے تو کیا ہو، ہرگز نہیں، کیونکہ تلامذہ کو استاد کا بنا بنا ہوا حلقہ مل جاتا ہے، باپ کو اپنے اثر و رسوخ کا حلقہ اولاد کے لیے مل جاتا ہے، پیر کو اپنے متقدین کے لیے حلقہ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو کچھ نہیں کرتے، اپنے پیر کا بنایا ہوا جو حلقہ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، فائدہ اٹھا کے چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ اگر ہم ویسے نہ ہوئے تو کیا ہوا، ہم نمازی نہ ہوئے تو کیا ہوا، روزہ نہ رکھے تو کیا ہوا، ان سے تو وابستہ ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ ایسے خواہش مند نہیں رہنا کہ جو کام نہ کیا اس پر تعریف کی متمنی۔ اللہ تعالیٰ تو سب تنبیہ کر رہا ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تم یہ گمان نہ کرو کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے الوہیت کے دلائل شروع ہوئے۔ یہ کیوں ہوا، اس کا شان نزول کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو، اہل کتاب کو، کفار مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف بلاتے
اس کی ربوبیت کی دعوت دیتے، وہ کہتے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، یہ بنت ایک ہی چیز پر ایمان لانا ہماری عقل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہے۔ اس کو دیکھ کو اللہ کی پہچان، ایک عبادت ہے، ایک فکر ہے۔ کبھی اللہ کی ذات میں فکر نہیں کی جا سکتی، فکر کا تعلق مخلوق سے۔ اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے غور و فکر کرو اس کے خالق کون ہے۔ اگر خالق تک پہنچنا ہے تو مخلوق کو دیکھو۔ عبادت کا جو معاملہ آتا ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن خالق کو پہچاننا ہو تو مخلوقات کو دیکھ کے پہچانو۔ دیکھو ہر صنعت اس کے سانے کا پتہ دیتی ہے، ہر فیکٹری میں بننے والا مال اس کے بنانے والی فیکٹری کا پتہ دیتی ہے۔ تو اس کے مال کو دیکھ کے اس کی کمپنی کا اندازہ کرو، اس کی مخلوق کو دیکھ کے اس کے خالق کا اندازہ کرو۔ تم تو نہیں دیکھے ہیں ظاہر بات ہے، لیکن تفکر تو کرو۔ تفکر تو کیا جا سکتا ہے، فکر تو مخلوقات میں ہی کیا جا سکتا ہے، زمین و آسمان میں فکر کرو، اللہ کے ذات میں تو فکر نہیں کیا جا سکتا، روکا گیا اس سے، عبادت کی جا سکتی ہے اسے۔ یہ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت میں، اللہ نے دیکھو آسمان کو بلا کسی ستون کے کیسے پھیلا دیا ہے، اس میں تاروں سے کیسے خوبصورت بنا دیا ہے، سجا دیا ہے۔ زمین بنایا تو اس میں میخا مار کے پہاڑوں کی ٹھہرا دیا ہے۔ ذرا غور و فکر تو کرو، یہ کون بنانے والا ہے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پہلے اپنی ذات میں کرو۔ تفکر دو جگہ کیا جا سکتا ہے، تفکر فی الانفس، تفکر فی الآفاق، یہ دونوں میں مخلوق ہیں، اور مخلوق سے خالق کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی ذات میں فکر نہیں کرنا، اللہ کی مخلوقات میں فکر کرنا۔ جسم کا تعلق روح سے، اگر روح نہ ہو تو جسم کچھ حرکت نہیں کر سکتا۔ ایک جسم بغیر روح کے حرکت نہیں کر سکتا، تو ساری کائنات بغیر بنانے والے کیسے چلتی ہے؟ ذرا غور و فکر تو کرو، اپنی ذات میں فکر کرو۔ روح چلے جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تیرا جسم نہ بھی تھا تو روح تھی، تیرا جسم نہیں بھی رہے گا تو روح رہے گی۔ اسی طرح یہ کائنات ساری نہ بھی ہو تو خالق ہے قدیم، یہ سب چلے جائے گا تو خالق رہے گا۔ ذرا غور کرو اس پر، اللہ کی ذات کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کو کس طرح بنایا، اس کا بنانے والا تو ہے، اس کی تخلیقات میں غور کرو، خالق کا پتہ دے دے گا۔ اپنی ذات میں فکر کرو، جو چیز ظاہر کرنے کی ہے ظاہر کرو، جو چھپانے کی ہے چھپاؤ۔ جسم ظاہر ہے، اگر اس کو چھپا دو گے مٹی میں ختم ہو جائے گا۔ دل چھپا ہوا ہے، اگر نکال کے باہر کر دو تو موت واقع ہو جائیں گی۔ علم ظاہر کو چھپاؤ نہیں، بیان کرو۔ علم باطن کو ظاہر مت کرو، چھپاؤ۔ ہر ایک سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر جگہ خالق کا پتہ دیتا ہے، خالق ہے کوئی نہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، اپنی ذات میں غور و فکر کرو کہ بنانے والے نے کیسے بنایا۔ اللہ دکھ رہا نہیں، کیسے دیکھیں، کیسے ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوا سے خمسہ عطا کیا ہے، دیکھنا، سونگنا، چھونا، سننا، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن آپ بولو آدمی جو دیکھتا ہے کیا قوت ہے دیکھنے کی؟ وہ نظر کے شرارے جب کسی تک پہنچتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں کیا؟ وہ سون کے کسی کو پہچانتے ہیں، چھو کے کسی کو پہچانتے ہیں، چک کے کسی کو پہچانتے ہیں۔ کیا قوت ہے؟ آپ کو دکھ رہی ہے وہ چیز؟ ایک کی نظر دوسری تک پہنچ رہی تو کوئی دکھ رہی؟ سون کے آپ پہنچ رہے ہیں تو وہ قوت کیا ہے جو سننے کی آپ کو دکھ رہی؟ جب تم اس کو غور و فکر کرتے ہیں تو خود خالق کا پتہ مل جائے گا، خالق بھی تو ایسا ہی ہے۔
وہ کسی کی گرفت نہیں آتا، کوئی محدود نہیں ہے، خالق کی ذات تو ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ رہی، جیسا کہ تیری روح باقی فنا نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت کے لیے اس کی کائنات میں غور و فکر کرو۔ اللہ خود بخود نظر آئے، آدمی کے جوڑ جوڑ سے، رونگٹے سے خدا نظر آتا ہے۔ شاعر نے کہا ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ تیرا، واہ ہے پردہ نشین خوب ہے پردہ تیرا۔ ہر ذرے سے خالق کا پتہ ملتا ہے اور کہیں خالق نظر نہیں آتا، وہ مستور بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے۔ ہر ذرے میں خالق کی روشنی ہے، اسی کا نور ہے، مگر کہیں نظر نہیں آتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا اسے، اس طرح روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرو، رات دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرو، نشانیاں یہ عقل والوں کے لیے لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان رات کے آنے جانے میں، اس کے اختلاف میں غور کرو۔ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، کبھی گھٹتی ہے، کبھی بڑھتی ہے، کبھی زمین کا یہ زلزلہ آ جانا، کبھی زمین کا پھٹ کے اشیاء کو اپنے اندر سمو لینا، کبھی آسمان کا، آج دیکھ رہے سائنس یہ تحقیق کر رہی ہے کہ آسمان میں ایک سوراخ پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اس کو، ذرا غور و فکر کرو اس کے اندر، خالق کا خود پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں آیات لأولی الالباب آئے، اس کے پہلے قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے جہاں 8 چیزوں کا تذکرہ تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، زمین و آسمان، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا آنا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، دابۃ الارض، جانوروں کی غذا کا پہنچنا، 8 چیزوں کا ذکر تھا۔ لآیات لقوم یعقلون تھا، عقل والوں کے لیے تھا۔ ابتدائی مرحلے میں دلائل زیادہ دینا پڑتے ہیں، ابھی ابتدا تھی اسلام کی، ابھی مسلمان ہوئے تھے، ابھی اللہ کی الوہیت کی طرف بلایا جا رہا تھا، تو 8 دلائل دیے وہاں اور فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں اس کے اندر۔ اب یہاں صرف 3 دلائل پہ اکتفا کیا گیا ہے، فرمایا دیکھو دلائل حجاب ہیں خدا کی معرفت، خدا کو پہچان۔ ابتدا تھی تو ابھی تم کو معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی خدا کی، تو دلائل زیادہ دیے تم پہچان لو، اب تم آگے بڑھ گئے ہیں، خدا کی معرفت تک کچھ پہنچ گئے ہیں، کم دلائل دے رہے ہیں تاکہ حجابات کم ہو جائیں تمہارے۔ اور وہاں آیات لقوم یعقلون بولے تھے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ فرمانے لآیات لأولی الالباب، کچھ راستہ طے کر لیے تم، اولو الالباب میں ہے تم، اب تو عقل والے ہو گئے ہیں، لہذا تم کو اب دلائل کم دینے کی ضرورت ہے، اللہ کو پہچانو سے، خدا کارساز حقیقی ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ لا معبود الا اللہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور خواص کے پاس کیا ہوتا؟ لا مقصود الا اللہ، کوئی مقصود ہی نہیں ہے ہمارا اللہ کے علاوہ، کوئی اور غرض و غایت ہی نہیں۔ آگے بڑھ کے بولتے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، ہمارا وجود بھی نہیں ہے۔ ہر سانے اپنے مخلوق سے نظر آتا ہے، اگر خالق کو پہچاننا ہو تو ہم کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے خالق ہے، لا موجود الا اللہ۔ یہ آخر درجہ ہے معرفت۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جو لوگ اللہ کو کھڑے بیٹھے یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، وعلى جنوبهم، لیٹے ہوئے، ويتفكرون في خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا
ہمارے رب تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، سبحانک پاک ہے تیری ذات، بس ہم کو عذاب نار سے بچا دے۔ یہ دعا کرتا ہے ایک مومن، یہ دعا کرتا ہے۔ دیکھو ذکر کا تعلق تو زبان سے ہے، فکر کا تعلق دل سے ہے، اور معرفت کا تعلق روح سے ہے۔ 3 درجے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے اٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بڑے فضائل، حضور نے فرمایا ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، جہاد اس سے بڑھ کر ہے ذکر۔ اور ذکر ایسی عبادت ہے، کبھی ذاکر اپنے آپ کو اس سے فارغ نہیں سمجھتا۔ نماز پڑھ لیا فجر، اطمینان ہوگا کہ میں نے جو فریضہ مجھ پر عائد ہوا تھا، فرض ادا کرنے کا، فجر کا، میں نے ادا کر دیا، اطمینان ہوگا۔ ظہر کا وقت آیا، اطمینان ہو گیا، پڑھ لیا۔ زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، زکوٰۃ ادا کر دیا، سال میں پڑھتا، اطمینان ہو گیا۔ حج فرض ہوا، اطمینان ہوگا، میں نے فریضہ ادا کر دیا۔ لیکن کوئی ذاکر ہی کبھی یہ نہیں سمجھتا میں ذکر کر لیا اللہ کا، اتنی تعداد میں مجھ پر تھا، اب نہیں کرنا، ایسے کبھی نہیں سمجھتا۔ کبھی ذکر سے اپنے کو فارغ نہیں سمجھتا۔ آٹو پیر اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا ہے، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے لیٹے، ہر حال۔ نماز کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو۔ ہر طریقے سے پڑھتے جاؤ، ہر طریقے سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ خدا کے ذکر سے کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ زبان کو رب اللسان ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، دل سے فکر کرتے رہو۔ فکر اس کی مخلوقات میں ہوتا ہے، اس لیے فکر کا درجہ ذکر سے بھی آگے ہے۔ تفکر ساعت، ایک لمحہ فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سنۃ، تو فکر آگے ہے، معرفت اس سے آگے ہے۔ ہر وقت ذکر کرتے رہو، بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے۔ اب ذکر کی حد کیا ہے؟ زبانی ذکر تو ذکر جہری تو ہے، آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، لیکن ہر وہ حکم الہی جو آدمی اپنی زبان سے، اپنے کان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے اعضاء سے ادا کرتا ہے، وہ ذکر میں شامل ہے۔ ذکر اللہ کا زبان سے بھی کرتے رہو اور اعضاء سے بھی کرتے رہو۔ اس لیے ایک مقولہ ہے ہمارے پاس، دست بیا دست بکار دل بیا۔ ہاتھ تو اپنے کام کاج میں مصروف رکھو، اور دل سے تو اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ اللہ کی یاد کا مقام ہی دل کبھی غافل نہیں ہونا۔ اب کامیاب کون لوگ ہیں؟ بولے وہ لوگ کامیاب ہیں جو غور و فکر کر کے آخرت میں نجات پانے والے ہیں۔ پھر یہ بڑے بڑے عقل مند لوگ، عمراء وزراء، بڑے بڑے صلاحیت رکھنے والے، اگر جنت نہ ملی ان کو تو غافل ہی نہیں ہے۔ کامیاب لوگ نہیں بول سکتے، عقل والے نہیں ہیں لوگ۔ اولو الالباب میں وہ لوگ ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، اور بڑے بڑے عقلاء جو دنیا میں کہلاتے تھے، جنت نہیں ملی تو غافل ہو گئے۔ غفلت تمام چیزوں پر چھائی ہوئی سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے جنت نصیب فرمائی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب غور و فکر کرتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے پہ، دیکھو آج جب ایک پلاسٹک چننے والا پلاسٹک چنتا ہے، ایک کپڑے کا ٹکڑا گندا اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے، ایک تن کا اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی لید کو لے جاتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ زراعت میں کام آتے ہیں، یہ ان کی کھاد بن جاتے ہیں، یہ اس سے پھر نئی مصنوعات بنائی جاتی ہیں۔ کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کسی چیز کو، کسی تنکے کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے ہاں ممکن ہو بڑا درجہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم جس کو ہلکی یقین سمجھتے ہو اللہ کے پاس بڑا درجہ ہو سکتا ہے۔ کسی کو عقل نہیں سمجھتے، تھوڑی تھوڑی چیز کو۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا زمانہ تھا عسرت کا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اگر کپڑے کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا گلی میں مل جائے
اس کو صاف کر کے پوچھ کے کسی گھر میں پھینک دیتے تھے تاکہ کوئی کام آ جائے اس وقت کا زمانہ تھا۔ آج تو فراوانی ہے لیکن اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب بے شک تو نے جس کو نار میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم، نبی کو اور ان کے پیروکاروں کو ان کی امت کو رسوا نہیں کروں، جبکہ یہاں کہ انک من تدخل النار، جس کو داخل کر دیا رسوا ہوگا دوزخ۔ علماء فرماتے ہیں اگر آدمی اپنی اعمال کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں چلا جائے تو یہ رسوائی نہیں، بلکہ یہ پاک و صاف ہونے کے لیے جا رہا ہے، تطہیر کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے کسی مشین میں کسی کو ڈال کے کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں میلے، تو میلے کپڑے کو اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس کو پاک صاف کر کے نکالیں۔ تو اہل ایمان کا اپنے اعمال بد کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے یا ذنوب کی یا معاصم کی وجہ سے دوزخ میں جانا تطہیر کے لیے، رسوائی کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو دائمی طور پر دوزخ میں ڈال دے وہ رسوا ہوگا، ان کے لیے رسوائی ہے، ان اہل ایمان کے لیے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن خود کہتا ہے کہ زبانیہ فرشتے 19 فرشتے سب دوزخ میں جو اس کے محافظ ہیں وہیں رہ کے ہیں، وہاں رہ کے حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا ان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں ہے۔ دائمی طور پر ان کفار و مشرکین کو جس کو اللہ تعالیٰ نے دائمی طور پر جہنم دے دیا ہے وہ رسوا ہو۔ جو اہل ایمان اپنے اعمال کی وجہ سے اگر چلے جائیں گے تو ان کو پاک صاف کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، صفائی کر کے ان کو لا دو، دھلا کے ان کو لا دو، تیار کر دو ان کو۔ حالت بدل گئی تو مال بدل جاتا ہے، ایمان نہیں ہے حکم بدل گیا، ایمان آیا حکم بدل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی اور کہا کہ مجھے شوہر سے طلاق دلا دیں۔ ٹھیک ہے کہاں ہے تیرے سب بلائے، اس کو سمجھائے، پھر ماننے تیار نہیں۔ جب وہ آیا تو کپڑوں کی حالت بہت خراب تھی، چہرے پہ بال بے ہنگم تھے، ہوٹوں کے نیچے آ رہے تھے، میل کچیل تھا، ایک دیوانے کی طرح تھی۔ تو اس عورت سے کہ 3 دن کے بعد تمہارا مطالبہ سن لیا گیا ہے، 3 دن کے بعد بلاؤ کو حکم دیے، اس کو غسل کرو، اس کی صفائی کرو، اس کے بال درست کرو، اس کے ناخن نکالو، اس کے کپڑے بدلو، بیت المال سے اچھا پوشاک لا کے قلت پہناؤ۔ تو اس کا حسن نکل کر آ گیا، اس کی جو گندگی تھی دور ہو گئی۔ 3 دن کے بعد عورت آئی، اس کو کھڑا کر دی سامنے، حساس بشاس خوبرو چہرے والا نظر آنے لگا۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ اس مرد سے تم طلاق چاہتے ہو؟ کہا اب نہیں چاہوں گی۔ جب اس کی حالت تھی اس لیے پسند نہیں کی، اب حالت بدل گئی ہے لہذا میرا مزاج بھی بدل گیا۔ دوزخ بھی حالت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ دائمی خلود ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کفار و مشرکین ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے تو ان کو تطہیر کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے لے جائے گا، پھر نکال کے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سب سے بڑا ظلم کفر و شرک کرنا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا ہی نہیں کیا اس کے قائل ہونا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ذات میں شریک، خدا کا شریک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں 2 معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا، برقرار نہیں رہتا۔ ہر معبود اپنی چلے گا، ہر خدا بولے گا میں بارش برساؤں گا، دوسرا بولے گا نہیں برساؤں گا، ایک بولے گا میں فلاں کو ہلاک کر دوں گا، انہیں بولے گا نہیں ہلاک کروں گا، ایک بولے گا میں موت دوں گا، انہیں بولے گا میں زندگی دوں گا، تو فساد ہو جائے گا، جنگ چڑھ جائے گی۔ تو یہ کائنات کا نظام جو اپنے اعتدال پر چل رہا ہے یہ خود دلالت کرتا ہے کہ معبود ایک ہی خالق نہیں، دو خدا نہیں، اگر ہوتا تو جنگ ہو جاتی۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، تو ظالم اللہ تو ظالم نہیں ہے،
اور ظالموں کا مددگار بھی نہیں کرتا. ظلم کا کیسا؟ وہ لوگ ظالم ہیں جس چیز کو اللہ نے نہیں کیا ہے اس کے قائل ہو گئے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ شرک حقیقی نہیں ہوتا ہے، شرک اعتباری ہے. جو اعتباری شرک کا قائل ہوتا ہے وہی مقام مغفرت نہیں ہے. اللہ نے جو چیز پیدا نہیں کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ مقام مغفرت نہیں ہے. شریک تو نہیں ہے حقیقت میں اللہ کی ذات کا، ایک ہی خدا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب جس شک ہم نے سن لیا ہے ایک ندا کرنے والے کی پکار، پکارنے والے کو پکار کو سن لیا ہے. نبی پکار پکار کے بلاتے ہیں، ان آمنوا بربکم، تمہارے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا، ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا کر. علماء فرماتے ہیں یہ پکار تو حضور ہر نبی پکارتا رہا، اللہ کی الوہیت کی طرف بلاتا رہا. تمام انبیاء کا ایک ہی مشین ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے. کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، طریقے الگ الگ ہوں گے، بلانا تو اسی کی طرف، اس کی الوہیت کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں. اس لیے انبیاء کے کردار کو اللہ نے پاک رکھا ہے. علماء فرماتے ہیں کسی نبی کے ماں باپ بھی مشرک نہیں ہے، کسی نبی کے بھی. ہر نبی کے ماں باپ موحد ہیں، توحید پرست ہیں. پورا جائزہ لے لو، اللہ نے ان کے ماں باپ کے کردار کو بھی پاک رکھا ہے. حضور کا نور منتقل ہوتا ہے پاک روحوں میں سے، پاک پیٹوں میں سے، پاک رحموں میں سے. اب قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بت پرست تھے، تو صاف طور پر علماء فرما دیا ہے. اب بولتے ہیں ہر اس شخص کو جو جنا ہو یا نہ جنا ہو، اب بولتے ہیں. دیکھو آپ ہمارے پاس شہر میں اصطلاح ہیں، آج بھی بات کرتے جاؤ یابا بولو، یابا کا ہے. ہمارے بیچارے ایک صاحب یہاں سے بندر گوڑے سے آتے تھے، لال داڑھی میں، بیمار ہیں، ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، ان کو بھی یابا پکڑ دو. یابا کیا اصل میں یا ابی، یا ابی تخفیف کے ساتھ یابا. اب چچا کو بھی بولتے ہیں، پڑوسی کو بھی اب بولتے ہیں. جس طرح کسی لڑکے کو ابن کہتے ہیں، ابن اپنے لڑکے بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے لڑکے کو بھی ابن کہتے ہیں. والد صرف سلمی باپ کو کہتے ہیں، والد. چچا فلاں کو والد نہیں کہتے. اسی طرح ولد بھی صرف سلمی بیٹے کو کہہ سکتے ہیں، دوسرے بچوں کو ابن کہہ سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اب کہہ سکتے ہیں. تو آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھا، چچا تھا. اس لیے قرآن میں اب کا لفظ استعمال کیا ہے، والد کا لفظ استعمال نہیں کیا. والد تو صرف سلمی باپ کو کہتے ہیں. تو ہر نبی کے ماں باپ موحد تھے، توحید پرست تھے. اللہ نے منتقل کیا ان کے روح، ورنہ اعتراض ہوتا کہ وہ لوگ کیسے تھے ان کے ماں باپ اور یہ لوگ کیسے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی موحد تھے، توحید پرست تھے. اب یہ کیسے معلوم ہونا کہ وہ توحید پرست تھے؟ نہ کوئی نشانی ہونا. بہت ساری نشانی میں ایک واضح نشانی ہے، جب ابرہہ ہاتھیوں کے ساتھ کعبے میں حملہ کرنے آیا تھا، سورہ فیل میں جس کا تذکرہ ہے. عبد المطلب کے جانور پکڑ لی، اطلاع ہوئی تو یہ آئے اور ابرہہ کے پاس گئے، پوچھو کیا ہے؟ تو میرے جانور چھوڑ. وہ حیرت ہے، تم سردار کیسے بنے؟ سب کے سردار ہیں بولتے ہیں، اور تمہارا مقدس گھر اللہ تعالیٰ کا کعبہ ہے، اس کی حفاظت کی کرتے ہیں، جانوروں کی فکر کرتے ہیں. لوگ تو جان قربان کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تم جان تو اس کا جان اپنے جانور کو قربان نہیں کر رہے. انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا ابرہہ کو، جو اپنے سالانوں کی توسط سے گفتگو کر رہا تھا. اے ابرہہ سن لے، میں اپنے جانوروں کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے مالک بنایا.
کعبے کا تو خود خدا مالک ہے، جو جس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. خود توحید پرستی ظاہر ہو رہی ہے. جب واپس آئے اور لوگوں کو کہا کہ چلو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، انہیں حملہ کرنے والا ہے. حالانکہ 360 بت کعبے کے اندر تھے، کسی بت کو نہیں پکارا انہوں نے، اللہ کو پکار کا ہے خلاق دو جہاں، یہ گھر تیرا ہے، تو اس کی حفاظت کر لے، ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ بول کے چلیے. تو توحید پرست انبیاء کے تمام اجداد توحید پرست. ہم نے پکار کو سنا اور دعا کی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے. وتوفنا مع الابرار، ابرار بولتے ہیں نیک لوگوں کو، ابرار بولتے ہیں نیک لوگوں، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت عطا فرمائے. ایمان پر، ان لوگوں پر ان لوگوں کو جن کو آپ نے پسند کیا ہے، ان صالحین کے ساتھ ہماری وفات دے، ان کے طریقے پر ہماری وفات دے. علماء فرماتے ہیں یہ صالحین کے نزدیک دفن ہونے کا بھی یہی جواز ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا، آنکھ ظاہر کی، شکایت دے کے پروردگارا تیرے حکم سے گیا تھا مگر انہوں نے مار کے آنکھ ظاہر کی. اللہ نے کہا تیری آنکھ درست ہو جائے، درست کر دیا. جا کے موسیٰ سے کہو کہ گائے کے اوپر، ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنے سال ان کی عمر ہو جائے گی. جا کے پھر پیام پہنچائے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنے بال ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر موت ہوگی. جب موت آنا ہی ہے تو ابھی لے لو، آنا ہی ہے موت تو ابھی تیار ہوں. بیت المقدس سے تھوڑے فاصلے پر مجھے ایک آدمی جب پتھر اٹھا کے مارتا ہے، جتنی دور جاتا ہے نا قوت کے ساتھ پھینکنے سے، اتنی دور مجھے دفن کر دو، کیونکہ صالحین ہیں. توفنا مع الابرار، ان کے پاس دفن کرو. علماء لکھے تشریح کے. اسی طرح آج بھی لوگ صالحین کے نزدیک اپنی دفن کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ صالحین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان میں سے ان کو بھی کچھ حصہ مل جاتا ہے، اس لیے ان کے دفن ہونا پسند کرتے ہیں. آپ تو کئی واقعات اس کے اندر سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صالحین کی وجہ سے کیسا کرم فرمایا. ایک شخص جب انتقال کر گیا تو اپنے اس کی بیوی حاملہ تھی. جب پیدا ہوا، علم حاصل کرا، عالم بنا، تو لوگ اس کے باپ کے قصے سنانے لگے، تیرا باپ ایسا ایسا تھا. اس کو فکر ہو گئی کہ ہمارا باپ اگر اچھے عادات کا نہیں تھا تو اب کیا حالات نہیں تھا. تو وہ تجسس پھرا کہ میں اپنے باپ کو کس حالت میں دیکھوں. انہیں مدتوں صالحین کے دہلیز کے گشت کرنے لگا. لوگ بولے یہ علم سیکھنے سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں عالم بنا ہے تو کچھ سکھا لوں، مسائل بتا، شریعت کی ربوبیت، الوہیت، رسالت سب بتا دیں. نہیں میں سیکھوں گا. بالآخر ایک جگہ کامیاب ہوئی، وہ علم سیکھ لیا، کشف القبور کا. جب وہ کشف کیا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا ابھی کوئی مصیبت سے نکل کے آ رہا ہے. ایک مصیبت میں پھنسنے والا شخص ابھی نکل کے آتا تو کیسے؟ پوچھا باپ سے کہ کیا حالت میں ہے؟ اب تک تو عذاب الہی میں گرفتار تھا، ابھی نجات پائے، ابھی نجات پائے. تو پوچھا کیا سبب ہوا تیری نجات کا؟ تو بولے آج ایک میت دفن ہوئی. اللہ کے کلام کا حافظ تھا. اللہ نے اس کی تدفین کی وجہ سے اس کے چاروں سمتوں میں 40 قبروں تک عذاب کو ڈال دیا. ادھر 40، ادھر 40، ادھر 40. آخری ایک سمت میں آخری قبر میری تھی، تو آج ہی نہا کے نکلا عذاب. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں صالحین کے پاس جو لوگ پسند کرتے ہیں دفن ہونا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ پیسے بھی ہو تو لوگ دے کے ان کی قربت کو پسند کرتے ہیں. دنیا سے تو جا رہے ہیں کما کے، مال تو ساتھ نہیں آ رہا، اپن جا رہے ہیں، لہٰذا ایسا مال دے کے قربت تو حاصل کر لو، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا. بشرطے ایمان والے ہی پسند کرتے ہیں اسے. لہذا صالحین کے قریب میں دفن کرنے کو پسند کرتے ہیں.
اور یہ وہ تو فنا مع الابرار سے ان کی قربت میں رہنا پسند ہے، ان کے قریب میں دفن ہونا، گرچہ کہ یہ قبروں کا بیچنا بھی فرعون کا پیشہ ہے۔ یہ فرعون پہلے وزیر تھا، اس سے پہلے قبرستان کا داروغہ تھا، یہ ایک ایک گنی لے کے ایک قبر کی جگہ دیتا تھا اس زمانے، 6 گنی لے کے۔ تو علماء لکھے ہیں قصص القرآن میں کہ یہ قبروں کو بیچنا فرعون کا پیشہ ہے، کیونکہ لوگ وقف کر دیتے ہیں کسی کی تدفین کے لیے، موقوفہ چیز ہے، اس پر تدفین ہونی چاہیے، اس پر پیسے لینا اچھی علامت تو نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں کے انتظامات انصرامات کے لیے توجہ دلا دی جائے، نہ آج دفن ہونا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ کسی زمانے میں امریکہ سے کسی میت کو منتقل کرنا سستا تھا، مہنگا تھا، بہت پیسے لگتے تھے، یہاں 1000-2000 میں تدفین ہو جاتی ہے کفن دفن کے ساتھ، اور وہاں سے آنے میں 10,000 لگتے تھے، مجھے یاد ہے تدفین کے وقت کی بات ہے۔ لیکن آج امریکہ میں دفن کرنا آسان ہے اور یہاں دفن کرنا مشکل ہے، بہت پیسے لگ رہے ہیں تدفین کے لیے، قبر کھودانے کے لیے بہت پیسے، کفن کے لیے بھی بہت پیسے لگ رہے ہیں۔ مختلف انجمنوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے۔ خیر افراد ذکر جانا ہے، موضوع تو نہیں ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی خواہش رکھنا کہ ایمان پر وفات ہو اس کی، صالحین کی طرح اللہ اس کو موت دے اور صالحین کے قدم میں جگہ بھی مل جائے اس کو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ہمارے رب وہ چیز عطا کر دے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آپ کے رسولوں سے وعدہ کیا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں رسوا نہیں کرنا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں مسلمانوں کو رسوا نہیں کروں گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اب یہ کیا بات ہے، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے پھر دوبارہ کیوں احساس یہ دلا رہے ہیں اللہ سے آپ اپنے وعدے کو پورا کیجئے؟ کیا اللہ وعدے کا خلاف بھی کرتا ہے؟ بولنا یہ ہے آپ کا وعدہ تو سچا بھی ہے، پکا بھی ہے، لیکن ہم اطاعت کر کے اس کے وعدے کے حقدار نہیں بنے۔ آپ کی اطاعت فرما برداری کر کے آپ کے وعدے کے حقدار نہیں بنے، کوتاہیاں، غفلت، گناہ سبھی ہو گئے، اس کے باوجود بھی اللہ کرم اپنا فضل کر، اپنے فضل سے اس وعدے میں ہم کو بھی شامل کر، ورنہ آپ کا وعدہ تو سچا ہے۔ یہ پوری آیتوں میں 5 مرتبہ ربنا کا لفظ ہے، ربنا ربنا 5 آیتوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا، فاستجاب لهم، تم نے جو دعائیں کی ہیں ہم نے قبول کر لیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنی دعا کو قبول کرنا ہے تو 5 مرتبہ ربنا بولنا پڑتا ہے۔ یہ 5 آیتوں میں ربنا کا لفظ، اللہ نے اس 5 آیتوں کے بعد دعا کو قبول کیا، ربنا ربنا۔ بات یہ ہے ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے ابا، مطلب ٹھہر نہیں جا ابا ابا، بار بار کے بولنے سے بولا جی پہ لے لی جانے، تو اس میں تکرار ربنا بھی فائدہ مند، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ کا کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، بار بار پکار رہا ہے، بار بار پکار رہا ہے، مجھے رب کہہ کے پکار رہا ہے، وہ جانتا ہے میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اس کا، ربنا ربنا یہ جان کے پکار رہا ہے، میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، سمجھ رہا ہے میرے علاوہ کچھ کو پناہ دینے والا نہیں ہے، میری ذاتی جبھی تو مجھے پکار رہا ہے نا، اے معاف کر، دعا سن لو، ربنا ربنا ربنا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ بات یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت کرنے لگی، یا رسول اللہ مردوں کی ہجرت کا تذکرہ ہے، ان کی نیکیوں کا تذکرہ ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، عورتوں کا تذکرہ ہے۔ حالانکہ ہم نے بھی ہجرت کی، مکے کو ہم نے بھی چھوڑا ہے، آپ کے ساتھ ہم نے بھی سفر کیا ہے، آپ کے حکم پہ لبیک کہیں، پھر ہمارا کیوں تذکرہ نہیں الگ سے؟ جب دیکھو مددوں کے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی دعا کو سن لیا اور فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ عورت عمل میں مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے، دنیا میں بھی، اور جنت میں بھی آگے بڑھ سکتی ہے درجے میں عورت،
جو جیسا عمل کرے گا، جتنا عمل کرے گا اتنا اجر ملے گا اس کو. مرد تہجد گزار نہیں ہے، عورت تہجد گزار ہے تو ظاہر میں بازی لے جائے گی. عورت نرم دل ہے، خوش اخلاق ہے تو بازی لے جائے گی مرد کو. تو عمل میں مرد و عورت کے لیے کوئی درجات نہیں، بلکہ عورت بھی بازی لے جا سکتی ہے. من ذکر و انثی، مرد ہو کہ عورت ہو. ہم جس کا عمل اچھے نہیں کرے تو اجر دیں گے، اجر تو ضائع نہیں کریں گے. قرآن میں من عمل صالحا من ذکر و انثی فهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، خواہ عورت ہو کہ مرد ہو، مومن رہنا. اس سال میں شرط یہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گھسنا. تو ہم اس کو فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو کیا کریں گے؟ پاکیزہ زندگی نصیب کریں گے. پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دو جگہ پاکیزہ زندگی میں. پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ کا عمل مقبول ہو جائے کسی کا، اس کے بعد کا عمل انہیں کو کرے. فلنحیینہ، پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے جو عمل آپ کرے بارگاہ الہی مقبول ہوگا، پھر پاکیزہ زندگی کیجیے. اللہ پھر عمل کی توفیق دے گا، ماں باپ کی زندگی کی حفاظت کرے گا، پاکیزہ زندگی دے گا دنیا میں آخرت میں. تو جو عورت مرد عمل اچھا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے احکام کی فرما برداری کریں گے، وہ بازی لے جا سکتے ہیں مرد سے. گرچہ کہ مرد کو ایک درجہ فضیلت انفاق کی وجہ سے عورت پر خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، ساری ذمہ داریاں مرد پر دیں. عورت کو تو اسلام ایک شہزادی کی طرح رکھا ہے، جو جہالت میں نہیں تھی، شہزادی کی طرح رکھا اس کو. بولے تیرے ذمہ کوئی کام نہیں. بچہ بیمار ہو جائے، علاج مرد کے ذمہ. تجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مرد کے ذمہ. تجھے رہنے کی ضرورت ہے، مرد کے ذمہ. سودا سلوک لانے کی ضرورت ہے، مرد کے ذمہ. تو چار دیواری کے اندر ایک شہزادی کی طرح معصوم رہے. گھر کی دیکھ بھال چار دیواری کے اندر تیرے ذمہ ہے. اچھا رکھ اس کو، جنت بنا کے رکھ، شوہر کو خوش کرتے رہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کر. اس لیے حدیث شریف میں آئے عورت کے لیے زیادہ مطالبات ہیں. 5 وقت کی دن رات میں نماز پڑھ لینا، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھ لینا، اپنی حفاظت کرنا عصمت کی، شوہر کو خوش کر دینا، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. بس جنت میں جس دروازے جائے چلے. برخلاف اس کے مرد کے لیے بہت ذمہ داریاں ہیں، بہت ذمہ داریاں. فرمایا کہ جب ہم تو تمہاری پکار کو سن لیے، جو کچھ اوپر بیان کرتے ہیں ربنا ربنا سے فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو سن لیا. ان کا جواب دیتے فرمایا میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، ایک ہی جنس سے ہے نا. حضرت آدم سے یہ سب ایک ہی جنس سے، مرد ہو کہ عورت ہو. صنف بدل گئی، جنس تو ایک ہی ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا، بس جو ہجرت کیے، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ہم میرے راستے میں تکلیف دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے ہجرت کے متعلق سوال کیے تھے، عورت کا تذکرہ نہیں ہے. فرمایا فالذین ہاجروا، جو ہجرت کیے، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، مکۃ المکرمہ سے نکالے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے رہے تھے ہجرت کے لیے کعبۃ اللہ میں گئے اور فرمایا مجھے معلوم ہے تو میرا وطن ہے مکہ، میری پیدائش کی جگہ ہے، تو مجھے محبوب ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں جگہ تنگ کر دی، اس لیے جا، ورنہ چھوڑ کے تجھے نہیں جاتا. کسی کا گھر بار چھوڑ کے جانا کوئی آسان نہیں. آدمی کرائے سے کسی محلے میں رہتا ہے، کچھ دن رہنے کے بعد تخلیہ کرو گے تو انہیں جان پہ آتا، یا سب سے شناسائی ہو گئی، سب جانتے تھے، محبت ہو گئی تھی، انس ہو گیا تھا، چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ رسول کے خاطر صحابہ اکرام تو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے. کوئی نہیں. وہ منظر بھی کیسا ہوگا. ایک صحابی جب جانے لگے اپنی بیوی کو لے کے ہجرت کے لیے، عورت کے خاندان والے کے بولے جانا ہے تجھے چلا، ہماری بچی کو نہیں لے جا سکتے. ٹھیک نکل گئے اللہ. جب وہ چلے گئے تو ان کے خاندان والے آئے، بچہ تو ہمارا ہے، تمہاری بیٹی کو رکھنا ہے تو بچے کو دے دو. کیا منظر ہوگا. باپ الگ ہوگا، ماں الگ ہو گئی، بیٹا الگ ہوگا. ادھر وہ تڑپتے رہے، ادھر وہ تڑپتی رہی، بچہ ادھر بھی رہتا.
بولے اللہ رسول کی خاطر سب برداشت ہے. فرمایا فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کیا، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، لڑے اور قتل ہوئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، داخل کر دوں گا ان کو ضرور ایسی باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین اجر ان کا، اس سے بڑھ کر اجر دینے والا کون ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے میرے محبوب، اے حضور کے صحابہ، یہ دنیا کی رنگینیوں پر، اس کی تبدیلیوں پر، یہ کافر جو شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، خوش زندگی گزارتے ہیں، ان کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیے. لا یغرنک، قرآن مخاطب ہے، دراصل حضور سے خطاب ہے، لیکن کہنا تو یہ ہے حضور کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے اس کو. لا یغرنک، دھوکہ مت کھاؤ، اس لیے کہ ساری کی ساری بھلائیاں ان کے لیے یہی ہیں. آخرت میں کوئی بھی وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایک دن کا برابر حصہ نہیں ملنے والا ہے کافروں کو. ان کی رنگینوں کو دیکھ کے مت خوش ہو جائیں، صرف ان کا یہی ہے. اور دنیا خود متاع قلیل ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت نہیں ہے. اگر ہوتا تو کچھ تو اس کو مقام دیتا. یہ سارے ان لوگوں کے لیے، آخرت تو کوئی حصہ نہیں ہے. اور آخرت ساری کی ساری اہل ایمان کی، پوری آخرت. تو آپ کوئی دھوکہ نہیں کھانا اس کے اوپر، ان کی خوش رنگیوں پر، ان کی ٹھاٹ باٹ پر، ان کی حکومت پر فلاں فلاں کرتے ہوئے، ان کی رنگینیوں پر، ان کے مال کی کثرت کی وجہ سے دھوکہ مت کھاؤ. کبھی دل میں آتا ہے اس کو تو دیا ہے، ہم کو تو نہیں دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمائے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے حصیر کے اوپر. جب اٹھے تو حصیر کے پورے نشانات آ گئے حضور کی. رونے لگے، رسول اللہ خیسر و کسریٰ تو عمدہ محلات میں رہے، عمدہ بستر میں رہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس حالت میں رہے. فرمایا کہ عمر، دنیا میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہمارے لیے آخرت کی ساری منفعتیں، ساری نعمتیں ہمارے لیے. یہ دنیا تھوڑے دن برداشت کر لینا. اگر میں چاہوں، حضور فرمائیں، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگیں گے. اگر میں چاہوں، حضور فرمائیں. اس لیے حضور کا فقر اختیاری تھا، آپ نے اختیار کر لیا فقر کو. چاہتا ہے تو سونے چاندی کے پہاڑ بن جائے. اور یہ اہل کتاب آ کے حضور سے پوچھے تھے کفار، بولے تمہارے انبیاء کے معجزے کیا ہیں بتاؤ. اہل کتاب سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے پوچھا. یہود بولے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا تھا، یہ تو بیضا دیا تھا. یہ نصرانیوں سے پوچھے، عیسائیوں سے تمہارے نبی کی کیا تھا؟ بولے ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات نابینوں کو بینا بناتے تھے، گوڑی کو اچھا کرتے تھے. ایسا ہے، ہم بھی جا کے پوچھیں. ذرا آپ یہ سونے کے بنا دیجیے پہاڑ ہمارے لیے، ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے. ان کو یہ اگر اللہ نے معجزہ دیا تو آپ بھی معجزہ کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی آیت پورے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سے آیت سنا دو کہ اللہ کی نشانیوں تو اور فقط یہ سونے پہاڑ لے کے کیا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، بہت روئے رات، روتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا فجر کی اطلاع دی، حضور گئے، پھر آئے، پھر روتے رہے. ہم ان سے عائشہ پوچھے رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنی کثرت سے؟ تو انہوں نے کیوں نہیں کہ آج یہ آیت پر نازل ہوئی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. حضور تہجد کے اوپر آسمان کے اوپر دیکھ کے پڑھتے تھے. بہت سارے علماء اس کی فضیلت بیان کی ہیں کہ اس کو پڑھتے رہنا. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ لَآيَاتٍ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بڑی مجرب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی رنگینوں پہ دھوکہ مت کھاؤ. کفار کو جو کچھ ملا ہے بولے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت تو ساری ساری مسلمانوں کے لیے. اور فرمایا متاع قلیل ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد متاع قلیل. یہ جتنی رنگینیاں ہیں سب بالکل کوئی حقیقت نہیں، مچھر کے پر کے برابر. سوما مباؤں پھر کیا ہوا، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور بئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے.
اس کا اندازہ بھی کچھ ہے؟ تم رنجیدہ ہو رہے ان کے دیکھ کے ان کی رنگینیوں پر، ان کی وسعت پر، ان کی مال کی کثرت پر، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں، کبھی رنجیدہ ہو؟ برا ٹھکانہ ان کا تو جہنم ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے پروردگار سے تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نزل من عند اللہ، اللہ ان کا میزبان ہوگا، مہمانی کرے گا. ان لوگوں کیسی مہمانی ہے؟ دیکھو اللہ کی میزبان کیسا ہے. جنت میں اگر کوئی شخص لیٹے لیٹے یہ خواہش کرے کہ جو درخت دکھ رہا ہے جس میں پھل لگے ہوئے ہیں، یہ اس کو پھل توڑ کے کھانے کی خواہش کرے، تو اس کو اڑ کے جا کے کوئی سیڑھی لگا کے جھاڑ پہ چڑھ کے توڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا ہی ارادہ کیا جھاڑ کی ڈالی خود بخود منہ کے قریب آ جائے گی. کیا میزبانی ہے اللہ کی طرف؟ ایسی میزبانی کرا، ارادہ کیا وہ چیز موجود، جس کا ارادہ کیا. کرم فرمائی. دیکھو جنت کا اعلیٰ درجہ والا اپنے کسی نیچے درجے والے پوچھے گا میرا فلاں کہاں ہے، جنت کے نیچے درجے میں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا جا نیچے کے درجے میں جا کے مل کیا، بلکہ وہ نیچے والے کو اوپر لے کے آ جائے گا اعلیٰ درجے میں. اس کی ملاقات چاہ رہا ہے، جا اوپر چلے جا، درجہ بلند کرا، اوپر رہنا. تو ایسی میزبانی کرے گا. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن، ایک دو آیت میں سورہ ختم کر دیتا ہوں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. سبھی اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ بعض اس میں سے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتاب ان پر آئی اس پر بھی، اور جو حضور پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ بیچتے نہیں اللہ کی آیتوں کو کم قیمت پر، یعنی احکام توریت نہیں چھپاتے. حضور کی جو نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے تھے، تورات میں یہ نشانی ہے، انجیل میں یہ نشانی ہے. وہ مبشر برسول من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد نبی آخر زمان آئیں گے جن کا نام احمد ہو. بشارتیں سناتے سب سناتے رہتے بشر. یہ تذکرہ حضور کا. حضور کا تذکرہ تو بہت بڑی بات ہے. حضور کے صحابہ کے بھی تذکرہ تورات انجیل میں، تورات انجیل میں سیدنا ابو صدیق سیدنا عمر کا تذکرہ ہے کہ دو حضور کے وزیر ہوں گے، خود ان کی کتابوں میں لکھا. وہ چھپاتے نہیں، دنیا کے قلیل معاوضے کے لیے بیچتے نہیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ساتھ. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے. یا ایھا الذین آمنوا، آخری میں پھر وہ بتا رہے اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، اللہ سے رابطہ مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ تین لفظ استعمال ہیں، اسبروا صابروا رابطوا. یہ تینوں میں فرق ہے. صبر کے معنی تو ہیں اسبروا، اللہ کی طرف سے جو اذیت پہنچ جائے، اللہ کے احکام کی عمل آوری میں جو تکلیف پہنچے. نماز میں بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان نفس ستاتا ہے، کام کاج چھوڑ کے آنا پڑتا ہے تو نفس کو روک لیتا ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ حبس النفس علی المکارہ، ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کر لینا، یہ روک رکھنا، نفس کو روک لینا. نفس نماز پڑھنے نہیں دیتا، سب چھوڑا کے تجارت دکان چھوڑ جاتا، ملازمت سے اٹھ جاتا، گھر سے نکل جاتا، نماز پڑھتا ہے. یہ صبر ہے. وصابر کو بولے لوگ جو اذیت دیں گے اس پہ صبر کرنا، لوگوں کی تکلیف پر. وصابر ورابطو، اتنا ہی نہیں ہے، شیطان یہ بھٹکاتا سب کرنے کے بعد، ہاں بڑے کامیاب ہو گئے جناب، خود بھی صبر کر رہے ہیں، لوگوں کی اذیت کو بھی برداشت کر رہے ہیں. اب نفس چکر دیتا ہے، بولے ورابطو، اللہ سے رابطہ مضبوط رکھ، نفس چکر نہیں دینا تیرے کو، اللہ سے رابطے میں رہے، بنے ہوئے رہے، اربک بن لینا. جہاز میں وہ پٹا پر لیتے ہیں اسٹریٹ پیمنٹ کے تاکہ گرے نہیں، وہ بھی رابطہ ہے. رابطہ اللہ سے اپنے کو باندھ کے رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ سورہ آل عمران ختم ہو گیا الحمدللہ. انشاءاللہ آئندہ پھر یہ سورہ نساء شروع. جو تذکرے ابھی دلائل
الوہیت پر بھی بیان کیے گئے، اس میں بہت سارے واقعات بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسی قوتیں عطا فرماتا ہے، کیسی عقلیں عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے، بعض علماء فرماتے ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ بھی ہے۔ اور طائفتن کی جماعت آئے گی، وَلْيَتَفَقَّهُوا، اور سمجھے گی، فہم حاصل کرے گی۔ اس سے امام اعظم ہی مراد ہے۔ اور امام صاحب سے پوچھا ایک شخص دہریہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، میں بحث کرنا چاہتا ہوں، انہیں اللہ کی وجود کا قائل نہیں تھا۔ امام صاحب بولے ٹھیک ہے، بحث مباحثہ رکھ لیں گے، وقت مقرر ہوا، جگہ مقرر ہوئی۔ امام صاحب پہنچنے میں تھوڑی دیر گئی، کوئی سوال کی بھی آپ وقت مقرر کر دیے، تو دیکھو بھائی دریا پانی تھا، عبور کر کے آنا تھا تمہاری طرف، میں جب آیا وہاں تو کوئی سواری موجود نہیں تھی، میں جھاڑوں کی طرف دیکھا تو جھاڑ کٹ گئے، پھر تختے بن گئے، پھر سمندر میں گر گئے، پھر کشتی بن گئی، دوسرے بڑھ کے آیا۔ اور یہ کیا دیکھو ایسے شخص سے مباحثہ کرنا جس کا عقل کا یہ حال ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تختے کٹے، کشتی بنی، بیٹھے آئے۔ امام صاحب فرمائے تم خود بولو، جب ایسا ممکن نہیں ہے خود بخود، تو یہ پوری کائنات کا پیدا ہو جانا خود بخود کیسا ممکن ہے؟ جب کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو یہ کیسا بن سکتا ہے؟ جواب دے دے خام لوڑے۔ ان کا ایک سوال یہ بھی تھا، اچھا لوگ اللہ کے ہے بولا نا، اللہ سے پہلے کیا تھا بولو؟ ہر ایک کی چیز سے کوئی آغاز تھا ہوتا، اور عقلی دلیل دینا ہے یہاں، کوئی نقلی نہیں۔ نقلی تو وہ اس کو دیکھے جو مذہب والا ہے، اللہ سے پہلے بھی کوئی چیزیں تھی نا، آپ اس کو بیان کرو کم سے کم، یہ کب سے آیا، اس کی ابتدا کب سے؟ ٹھیک ہے، گنتی آتی 10 سے الٹا گنو، گنتے 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 ایک پہ آئے، اس سے اوپر بولو کیا اس سے پہلے کیا تھا؟ ارے گنتی شروع ہوتی ہے ایک سے، جب اس سے آپ پہلے کچھ نہیں تھا تو اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایسے دلائل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کے عقلوں میں لاتے ہیں۔ امام صاحب کے متعلق بڑے علماء کا خیال ہے، امام صاحب پاس ایسے دلائل تھے، اگر یہ پلر کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو امام صاحب ثابت کر دیتے، بلکہ بڑے بڑے علماء کا خیال ہے، اللہ نے ان کو ایسے دلائل دیا۔ امام صاحب ایسے دلائل دے دیے۔ اور ایک سوال کیا تھا ہم نے کہ اللہ اگر ہے تو اب کیا کر رہا بتاؤ، کدھر دیکھ رہا اس کا منہ کدھر ہے؟ اللہ تو کوئی ایک جہت میں نہیں ہے، ہر طرف بھی دیکھتا ہے، اور سمجھانا ہے اس کو، اور عقلی دلائل سمجھانا ہے۔ تو بولے شمع روشن کر، شمع روشن کے بولتے اب اس کا منہ کدھر ہے بتاؤ، چوتھا رکھا، اللہ بھی چوتھا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، حضور کے غلاموں میں ایسے لوگ ہیں، ایک مجذوب صاحب تھے، اور استاد فرمایا کرتے تھے، بہت ساری کتابوں میں واقعہ نقل ہے کہ ان سے آ کے ایک شخص سوال کیا کہ شیطان آگ سے بنا بولتے، اور دوزخ میں بھی آگ ہے، تو پھر آگ کو کیسا جلائے گی؟ آگ سے بنا ہوا ہے نا، کہ جنات بھی آگ کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ بولا نا، آپ مٹی کے بنے ہوئے، میں آگ کا ہوں، مٹی کا خاصہ یہ نیچے جانا، آگ کا بلند ہونا ہے، تو میں بلند برتر ہوں آپ کے اوپر۔ تو ایک سوال کر دیا انہیں، آگ آپ کو کیسے جلائے؟ دوسرا سوال یہ کہہ رہا ہوں انہیں، یہ سب کچھ کرنے والا فعال ہے، یرید اللہ بولتے پھر لوگوں کو سزا کہیں دو۔ تیسرا سوال یہ کیا، اللہ ہے بولتے آپ کی تو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو وہ مجذوب صاحب مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، لے کے مار دیا۔ اب وہ درد ہوگا، اب حاکم کے پاس پکڑ لیے، ان کو لے گئے
پوچھا حضرت کیا ماری ان کو آپ؟ ارے مارا نہیں بھائی. ارے مارے آپ جھوٹ بولے سارے لوگوں نے دیکھے. نہیں انہیں پوچھا کہ چند باتیں تو جواب دیا اس کو. ایسا کیسا؟ بولے ایسا طریقہ ہے. کبھی سوال قال میں ہوتا، قال بولتے ہیں بات چیت کے ذریعے، جواب حال میں ہوتا، حالت سے جواب دینا. کبھی اقرار آدمی جو ہے سو حالت سے کرتا، زبان سے نہیں کرتا. تو وہ کیسا؟ تو اس سے پوچھو نے کیا پوچھا میرے سے. تو پہلا سوال یہ کرا کہ شیطان بھی آگ سے بنا ہوا ہے، دوزخ میں بھی آگ ہے، آگ کو سے نہیں. ٹھیک ہے. میں کیسے مارا؟ مٹی سے. انسان کیا کیا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا. پھر مٹی سے مٹی کو مار لگا نہیں لگا؟ ہاں لگا. بنڈے سے تو نہیں مارا، پتھر سے بھی. انسان کی پیدائش بھی تین سے ہے، مٹی سے. میں بھی مٹی سے مارا. تو مٹی سے مٹی کو جب مار لگا تو آگ کو جلے گی. شیطان آگ کا ہے، دوزخ بھی آگ ہے، تو آگ کو جلے گی جیسا مار لگا. دوسرا سب اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ٹھیک ہے تیرے کو زخم ہوا کہ پھٹا جیسا نہیں پڑا، خون نکلا نہیں نکلا، کچھ ہوا کیا نہیں، اندر درد ہے بولے، اوپر مارا یہاں، نظر آ رہا ہے کیا بولے؟ نظر نہیں آ رہا. تو اللہ بھی ایسے سے نظر نہیں آتا جیسا تیرا درد. دوسرا. تیسرا سوال یہ بولے کہ تو اللہ سب کرنے والے تو بندوں کو سزا کیوں؟ تیرا خود کیا ہے بندوں کو سزا نہیں ہونا، تو میں مارا بول کے تو پکڑ کے لایا، میرے کو ہی لایا. اللہ اس کرا بولنا تھا. معلوم ہوتا ہے دنیا میں احکام نافذ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. مخلوق کو ایک زیادہ کرے تو اس کو سزا ملتی ہے. کرنے والا اللہ ہی ہے، فائدے حقیقی اللہ ہے، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا ایسے کاموں کو، شر کے کاموں کو پسند نہیں کرتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب بولے حاجی صاحب کیا ہے؟ جو دیکھے راجا پوچھتا تھا، ہاں راجا پوچھتا تھا، راجا کمیا 40 خبر تک عذاب پوچھتا رہا. پورے 40 خبر چلتے ہاں بولے نا 40 ادھر 40 کو کم ہوا، ادھر 40 کو، ادھر شمال جنوب مغرب مغرب میں آخری خبر اس کی تھی. ہاں ہاں اس کا واقعہ مکارم الحفظہ میں لکھا ہوا ہے کتاب میں نظامیہ